السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ حقیقی خوشی کیا ہے اور اس کو اصل معنوں میں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خوشی کی اگر ڈیفائن کریں تو خوشی اطمینان قلب کا نام ہے، ایک ایسی لہر کا نام ہے جو آپ کو اندر سے مستقل طور پر ترتوانا رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس سوال کی ڈومین میں چلے جائیں تو ہمیں زندگی میں دو طرح کی خوشیاں ملتی ہیں، ایک وہ جو ویری شارٹ ٹرم ہوتی ہیں اور ایک وہ جو لانگ ٹرم چلتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر ہم خوشیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ان کی بیس بناتے ہیں ہم لوگ وہ ایسے سورسز۔ اس میں دو طرح کے سورسز ہیں، ایک ایسے سورسز جو آؤٹ سائڈ دا ہیومن باڈی یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں وہ ملیں گے، روپیہ، پیسہ، گاڑی، یعنی یہ وقتی طور پر ہمیں خوش کر دیتے ہیں، تو یہ شارٹ ٹرم ہیپینس کے سورسز ہیں۔ اور دوسری جانب لانگ ٹرم ہیپینس، لانگ ٹرم ہیپینس کا جو سورس ہے وہ ہمیں انوائرمنٹ میں نہیں ملے گا، وہ ہمیں ان سائڈ دا باڈی ملے گا، اور وہ ہے ہارٹ، ہمارا دل۔ یہی بیسیکلی وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں مستقل طور پر خوش رکھتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو اگر دیکھیں تو وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، جو میٹیریلسٹک ہیں، جو کہ فیک ہیں، جو کہ ٹیمپریری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس پیسے کو ہم ظاہری طور پر تو خوشی کہہ سکتے ہیں، لیکن اندر جو انسان کے چل رہا ہے وہ اس پیسے سے خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ کوئی اچھا پہن لینا، کوئی اچھا کھا لینا، یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے کے سارے شارٹ ٹرم ہیپینس یعنی ان کے جو سورسز ہیں وہ باہر ہیں۔ تو ایسا کرنے سے انسان اپنی زندگی میں مستقل طور پر خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی بندہ مستقل طور پر خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے انٹرنل سورس کو یعنی اپنے ہارٹ کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو سکون عطا کرے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ دو تین باتیں شیئر کروں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو دلوں کا چین ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ ہم اگر صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں، گراؤنڈ جائیں، وہ قدر اچھا دن گزار سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم فجر بھی فوت ہو گئی، مطلب کوئی گراؤنڈ وغیرہ بھی نہیں گئے، اور ہم اٹھے 10 بجے 11 بجے، کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی یقین ہے، ہمارا یقین اس چیز پر ہے کہ ہم 9 بجے 10 بجے 8 بجے اٹھ کے جب ہم جاب پر جائیں گے اس سے جو ہمیں پیسے ملیں گے وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہی دلوں کا چین ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تھوڑا بہت اگر کوئی زیادہ کر سکتا ہے تو کم از کم اپنے 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو ہم مکمل طور پہ ادا کریں۔ دوسرے نمبر پہ دوسروں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دوسروں سے مراد اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا، اپنے والدین کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کا بوڑھا والد آپ سے پانی کا گلاس مانگتا ہے اور ادھر نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ اپنے والد کو پانی نہیں پلاتے، نماز کی طرف بھاگ جاتے ہیں، تو اللہ پاک کو یہ عمل زیادہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کو پہلے پانی کا گلاس پلائیں اور بعد میں مسجد کی طرف جائیں یا نماز ادا کریں، تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسروں کی مدد جس طرح سے کر سکتے ہیں، اچھے میسیجز سے کر سکتے ہیں تو کریں، اگر کسی کو روپیہ پیسہ دے کر ہم کر سکتے ہیں تو کریں، خیرات دے کر کر سکتے ہیں تو کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مٹھی ہے اس کو انسان جتنا کس لے گا اتنی ہی کم چیز اس میں آئے گی، کہ اگر اس کو کھول دیں گے تو اتنی ہی زیادہ چیز اس میں آئے گی۔ تو خیرات کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے، اگر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم اپنی مٹھی کو کس لیں گے تو رزق میں کمی ہو جائے گی، لیکن اگر مٹھی کو کھول دیں گے تو رزق میں زیادتی ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ منسلک ہیں۔ بظاہر طور پر تو دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ۔ اور تیسری چیز ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بی گریٹفل آف یور لاٹ وچ یو ہیو اینڈ پرہیپس ڈوئل گریٹفل آف یور لاٹ وچ ڈو ناٹ ہیو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو نہیں دیا میرے خیال سے اس پہ ہمیں زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ پاک سے دعا کی جائے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ اگر میں نے اللہ سے کوئی دعا کی ہے اور مجھے ظاہری طور پر وہ نہیں ملی تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ 3 شکلوں میں انسان کو
مل جاتی ہے۔ ایک کوئی چیز مانگی ہے فوری مل گئی، اگر وہ نہیں ملی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، وہ ابھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، جب ٹائم اچھا آئے گا اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ دعا اللہ پاک ذخیرہ کر لیتے ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور قیامت والے دن جب اللہ پاک ان دعاؤں کا اجر بندے کو دکھائے گا نا جو قبول نہیں ہوئی، تو اللہ سے انسان یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، آسان ہیں، ہر انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، مٹیریلسٹک نہیں ہے، اسپریچول ہے، لانگ ٹرم ہے، یہ ہائیلی افیکٹو تھنگز ہیں۔ اس سے آپ کا دل شاد رہے گا، آپ خوش رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ میسج پسند آئے تو اسے خود بھی آپ سن رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اور ایٹ دی اینڈ میرا چینل بنانے کا مقصد آپ سے یہ نہیں ہے کہ مجھے سبسکرائبس چاہیے لیکن اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں، عملی طور پر، کیونکہ ہمارے ہاں علم بہت ہے لیکن عمل کی بہت کمی ہے۔ تو آپ زیادہ نہیں تو کم از کم پورے دن میں کوئی 1-2 منٹ 3 منٹ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک سیپریٹ جگہ پر بیٹھ کے اس کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ ہمارے جو باہر کے حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں یا اوورآل دنیا کے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح کے چل رہے ہیں، تو اصل میں ان جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان کا تعلق ہمارے اندر کے ساتھ ہی ہے۔ اگر ہم خود ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔